جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر ایک پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ اب معجزات کی جو تفصیلات علماء کرام نے لکھی ہے، گزشتہ انبیاء کو جتنے معجزات ملے وہ معجزات وقتی طور پر تھے، عارضی طور پر تھے، اس لیے کہ گزشتہ پیغمبر ایک وقت کے لیے آیا، جو بھی نبی آیا وہ اپنے ایک محدود وقت کے لیے، وہ اپنے ایک محدود زمانے کے لیے، وہ اپنے ایک محدود علاقے کے لیے تشریف لے کر آیا، لیکن جو ہی وہ نبی دنیا سے چلا گیا اسے جو معجزہ اللہ پاک نے دیا ہوتا وہ معجزہ بھی اس نبی کے ساتھ ساتھ چلا جاتا۔ ایسا نہیں کہ نبی کو دیا ہوا معجزہ نبی گزر گیا اور اس کا معجزہ باقی، ایسا نہیں، نبی گزرا تو اس کا معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آپ حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ تھوڑا آگے آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اسے اللہ نے ایک لاٹھی دی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ فرعون کے سارے جادوگروں کو وہ لاٹھی کھا گیا۔ معجزہ تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، وہ قم بإذن اللہ کہتے تھے تو قبر سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے آسمانوں پہ تو اس کا معجزہ بھی، بولو یار، چلا گیا نا معجزہ۔ اب ایسا تو نہیں کہ کوئی کہہ دے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جائے، نہیں، وقتی طور پہ انبیاء کو معجزات دیے، نبی چلا معجزہ بھی ساتھ گیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ کچھ معجزات ایسے تھے کہ جو وقتی تھے، اور کچھ معجزات ایسے کہ جو دائمی ہیں۔ وقتی طور پہ بہت سارے معجزات کتابوں نے لکھے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جو دائمی ہیں، اس کے لیے خاتمہ نہیں ہے، وہ قیامت تک ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، بار بار اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، مشہور ہے یہ، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ زمزم کا پانی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہ بات آج شاید آپ حضرات نے پہلی بار سنی ہے، کیونکہ مشہور جو ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو عطا فرمایا تھا معجزہ، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ معجزہ نبی کو ملتا کب ہے؟ معجزہ نبی کو نبوت کے بعد ملتا ہے، اور نبوت ہر نبی کو 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ 40 سال سے پہلے نبی کو نبوت نہیں ملتی۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ جو ملا تھا یہ بچپن میں تھا، بچپن میں تو وہ نبی نہیں تھے، چھوٹے تھے، اس نے پاؤں اس سے زمین کو رگڑا اور وہاں سے پانی نکل گیا۔ تو نبوت سے پہلے جو ملتا ہے وہ ارحاسی نبوت ہے، معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ نبوت کے بعد ملتا ہے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، زمزم کا جو کنواں تھا وہ بھر گیا تھا، اس میں کچرا آیا تھا، کوئی نہیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی کنواں کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ٹریس کیا، اسے دریافت کیا، وہ کنواں ملا، اسے کچرا نکالا، اسے صاف کیا، جب صاف کیا نا تو نیچے سے زمزم کا پانی پھر سے نکلا۔ اب جب پھر سے نکلا تو صحابہ کرام نے ایک کپ میں پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کپ پانی پیا۔ اب جو آدھا کپ پانی بچ گیا تھا تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ اس پانی کا کیا کیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ میرا جھوٹا ہے، اس جھوٹے کو لے کر اس کنویں میں ڈال دو، اور یہ برکت رہے گی اس جھوٹے کی
کہ قیامت تک یہ پانی اپنی سطح سے کم نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں پر منٹ 43,000 لیٹر پانی نکلتا ہے اور دنیا سیراب ہوتی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے چھوٹے بڑے بزرگ ایسے کہ جس نے آج تک زمزم کے پانی کا ایک بوند نہ پیا ہو، ہاتھ کھڑا کرے ذرا، ہے کوئی ایسا؟ اب وہ ذرا بتائیں کہ جنہوں نے زمزم کے پانی کا بوند پیا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ، کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ برکت ہے پیغمبر کے جھوٹے کی۔ اور یہ میں صرف آپ کی اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، آپ مشرق جائیں، مغرب جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، آپ کو کہیں پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے آج تک زمزم کا پانی نہیں پیا۔ اور یہ میرا ضمیر کہتا ہے کہ جس کے سینے میں میرے پیغمبر کے جھوٹے کا ایک قطرہ بھی چلا جائے، جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سینے کو جلا کے رکھ دے، نہیں جلا سکتا۔ یہ زندہ معجزہ ہے میرے پیغمبر کا، جو آج بھی ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جسے رمضان میں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مسلمان اسے پڑھتے ہیں، مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان اسے سنتے ہیں۔ اور قرآن کریم وہ عظیم اور واحد کتاب ہے کہ ساری دنیا کی کتابیں آپ دیکھیں، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، کوئی کتاب نہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کتابیں، لیکن دنیا کی اچھی سے اچھی کتاب کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے، دوسری دفعہ پڑھ لیتا ہے، مزہ آئے تیسری دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دل اکتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پڑھ چکا ہوں۔ لیکن قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جسے ایک نہیں آپ 20 مرتبہ پڑھتے جائیں، آپ کو اور مزہ آئے گا کہ میں اللہ کی کتاب کو اور زیادہ پڑھتا جاؤں۔ یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دنیا نہیں تھی، یہ سرب فلک پہاڑ نہیں تھے، یہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نہیں تھا، یہ آتشی کرنوں والا سورج نہیں تھا، یہ ٹاٹے مارتا سمندر نہیں تھا، یہ وسیع اور عریض زمین نہیں تھی، یہ وسیع اور عریض آسمان نہیں تھا۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے خود سے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ قرآن تو تھا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو برکتوں والی کتاب ہے، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھا کرو اور اس قرآن سے برکت حاصل کیا کرو۔ کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی برکت والی کتاب ہے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا ایک حرف کی تلاوت کرو، اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس نیکی کی قدر آج ہمیں نہیں پتا، آج ہمیں نہیں پتا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا۔ قرآن میں اللہ قیامت کے دن کا منظر پیش کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا دن ہوگا کہ اس دن آدمی بھاگتا رہے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے۔ کیوں بھائی؟ زمین مانگنے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، دنیا کی شان اور شوکت کے لیے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ شوہر بیوی کو گلے لگاتا ہے، بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے، بیٹا اپنے والدین کی گود میں بیٹھتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہے۔ یہاں تو بیٹے کو ٹھوکر لگ جائے باپ برداشت تو نہیں کرتا، ماں برداشت نہیں کرتی، رشتہ دار برداشت نہیں کرتا، جان پہ جان فدا کرنے کو تیار۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے؟ اس لیے کہ مجھ سے کوئی آدمی ایک نیکی نہ مانگے،
ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا بندہ، باپ نہیں تیار، بیٹا نہیں تیار، بیوی نہیں تیار، کوئی بندہ نہیں تیار، اس ایک نیکی کی قدر میدان محشر میں اس کا اندازہ ہوگا کہ اس ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرو، اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور ایک نیکی پر اللہ 10 عطا فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں ایک حرف پر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کریم کو آپ دیکھتے جائیے، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 558 رکوعات ہیں، قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، قرآن کریم میں 77,439 کلمات ہیں، اور 3,23,671 حروف ہیں۔ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب 3,23,671 حروف کوئی آدمی پڑھے، آپ کا کمپیوٹر حساب لگا سکتا ہے کہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ بولو یار، نہیں کوئی حساب کر سکتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانوں کی نیکیاں بڑھانے کے لیے میرے پیغمبر نے اپنی زبانی نبوت سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 1 ارب پڑھو، اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 ارب کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 حرف کے پڑھنے پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ ادا کریں آپ کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اس یہ تو برکتوں والی کتاب ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو حافظ قرآن اسے یاد کرے، اپنے سینے میں محفوظ کرے، اس سینے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور دوسری طرف پیغمبر نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس شخص کے دل میں قرآن کا ایک حصہ نہ ہو، اس شخص کا سینہ اور دل ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح گھر ویران ہوتا ہے نا، آپ نے خوبصورت گھر بنایا، بڑی اچھی آپ نے بلڈنگ بنائی، اس میں بڑی زبردست قسم کی آپ نے چیزیں لگائیں، سجا کے رکھا، لیکن آپ نے اس مکان کا دروازہ نہیں لگایا، دروازہ کھلا چھوڑ دیا آپ نے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، یہ مکان محفوظ ہے؟ محفوظ ہے؟ یہ نہیں محفوظ۔ اس میں درندے بھی آئیں گے، اس میں جانور بھی آئیں گے، اس میں کتے بھی آئیں گے، اس میں بلیاں بھی آئیں گی، اس کے اندر گندگی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ مکان لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آپ نے بنایا، لیکن دروازہ آپ نے نہیں لگایا تو مکان آپ کا محفوظ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مکان ختم ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے جسم کی زینت بنائی، قیمتی لباس پہنا، زبردست خوشبوئیں لگائی، جسم کو توانا رکھا، بڑی شان اور شوکت کے ساتھ رکھا، لیکن بابا دل کا دروازہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، تو اس میں شیطان تو آئے گا نا، اس میں شیاطین تو آئیں گے، اس میں برے خیالات آئیں گے، اس میں برائیاں آئیں گی، اس میں گناہ آئیں گے، تو دل کا برتن محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے دل کے برتن کو محفوظ کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اس دل میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کچھ سورتیں یاد کریں، کچھ آیات آپ یاد کریں، کم از کم آپ کے دل میں تو ہو نا، تاکہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں، چلتے پھرتے آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے رمضان کے اس مہینے کو جو برکتیں ملی وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی۔ اور جن جن لوگوں نے اس قرآن کی برکت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر عمل کیا، اس قرآن کی قدر کی، اس قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا میں اللہ نے چمکا کے رکھ دیا۔ ایک زمانہ تھا
ایک شخص تھا، ترک تھا، جس کا نام تھا عثمان۔ کیا نام تھا؟ عثمان۔ یہ ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، یہ آج ارطغرل کا ڈرامہ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیسے بنی؟ عثمان نامی شخص تھا، ترک کا، ترکی کا رہنے والا تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ بڑے سخت تھے، اور عثمان کی جو طبیعت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ بڑا مہمان نواز بندہ تھا۔ وہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے کے آتا، اسے کھانا کھلاتا، اس کی مہمان نوازی کرتا۔ قبیلے والے اس سے بڑے پریشان ہوئے۔ قبیلے والوں نے کہا بھائی تو ایسا کر کہ مہمانوں کو کسی اور جگہ پر جا کر سنبھال لیا کر، اپنے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں نہ لے کے آیا کرو، اس لیے کہ ہماری خواتین ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، یہاں نہ لے کے آیا کرو۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ وہ اپنی اس عادت سے باز نہ آئے۔ آخر میں قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اگر آئندہ تو نے ایسی حرکت کی نہ تو ہم تجھے اپنی اس بستی سے جلا وطن کر کے تمہیں نکال دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر مہمان لے کر آ گیا۔ اب جب مہمان لے کر آ گئے تو قبیلے والوں نے پکڑا اور پکڑ کے بستی سے نکال دیا اسے۔ اب یہ بیچارہ درویش آدمی اپنی بستی سے نکل کے چلتا چلتا 6-7 کلومیٹر دور ان کے شیخ کا گھر تھا، اپنے شیخ کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچ کر اپنے شیخ سے سارا واقعہ سنایا، اور واقعہ سنا کر ان سے کہا کہ بھی قبیلے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، اب میری تو کوئی جگہ نہیں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، کوئی راستہ مجھے بتائیں، کوئی ٹھکانہ مجھے دے، کوئی میری رہنمائی کرے۔ شیخ نے جب بات سن کر شیخ سمجھ گئے۔ شیخ نے کہا رات کا وقت ہے، ایسا کر جا کے کمرے میں آرام کر، صبح انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آگے مشورہ کریں گے کہ کیا ہوگا کیا نہ ہو۔ رات کو جب عثمان کو کمرے میں سلانے کے لیے بھیجا، رات کو عثمان کمرے میں لیٹ گیا۔ لیٹ کر تہجد کا وقت ہوا، یہ اللہ کا بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ جب یہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا، اس نے دیکھا تو جہاں یہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے جہاں پیر تھے، اوپر ایک الماری سی بنی ہوئی تھی، نیچے اس کے پیر تھے، اس الماری میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اب اس کی جب نظر پڑی قرآن پاک کی طرف، یہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا رونے لگا کہ بھئی مجھ سے قرآن کریم کی بڑی بے ادبی ہوئی ہے۔ اب قرآن کریم کو اٹھا کر سر پہ رکھا، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ ہائے مجھ سے قرآن کریم کی بے ادبی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ زار و قطار رو رہا ہے، یہی فریاد کر رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا شیخ صاحب تشریف لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا میں جا کر ذرا دیکھوں، اپنے اس مرید کو دیکھوں، اپنے اس اللہ والے کو دیکھوں کہ بھئی اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے۔ رات کو شیخ کو اللہ کی طرف سے زیارت ہوئی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے اس شیخ سے فرمایا کہ بھئی اپنے اس مرید عثمان سے کہہ دے کہ جلد از جلد یہ بستی خالی کرو، یہاں سے سفر کرو، اس لیے کہ اللہ تجھے ترقیاں دینے والا ہے۔ شیخ تو خوشخبری دینے آئے تھے۔ اب جب آ کر دیکھا عثمان نے سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، زار و قطار وہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ رات کو سویا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا، قرآن کریم کی طرف پیر آ گئے تھے، اب بڑی بے ادبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی، اس لیے میں زار و قطار فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑا گناہ ہوا۔ شیخ نے کہا بھئی بات یہ ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ چھوڑ دے، تو ایسا کر کہ قرآن کو ادھر رکھ، اور رکھنے کے بعد یہاں سے چلتا بن، چل یہاں سے نکل۔ اس نے کہا حضرت عجیب سی بات ہے، مجھے قبیلے والوں نے نکال دیا، اب تو کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے بھی نکال دیا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ لیکن شیخ کی بات سنی اور سن کر اس بستی سے روانہ ہوا، چلتا ہوا جنگلات کی طرف چلا۔ آگے کئی ساری بستیوں پر سے ان کا گزر ہوا، کہیں سے ایک بندہ، کہیں سے 2 بندے، چلتا چلتا 6, 7, 8, 10 نوجوان ملے۔ انہوں نے کہا بھئی، نوجوانوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اب ہم نے کسی جگہ جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر امیر کون بنے؟ مشورہ ہوا کہ صبح سب سے پہلے راستے میں جو ہمیں شخص ملے گا اسے ہم اپنا امیر بنائیں گے۔ اب یہ نوجوان کھڑے ہوئے، جا کر اپنی اپنی بستیوں سے باہر ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ دیکھا اس طرف سے یہ درویش صفت عثمان بندہ آ رہا ہے،
नौजवानों ने जाकर पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि भाई तू हमारा अमीर है। अच्छा भाई तुम्हारा क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हमने ये वादा किया है अल्लाह से कि अल्लाह हम तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करेंगे और जाकर हम काफिरों से जिहाद करेंगे। अब ये तो खुश हो गया कि मैं तो पहले से निकला हूं, अच्छी बड़ी जमात मुझे मिल गई है। चलते बनी, चलते 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 हर बस्ती से 2, 3, 4 बंदे साथ मिल जाते हैं, एक बहुत बड़ा काफिला बन गया। अब जब एक काफिला बना, एक जगह तक पहुंच गए, वहां से आगे ईसाइयों का इलाका था और ईसाई वहां पर बादशाह था। उस ईसाई बादशाह का एक एलची वो कहीं बाहर की तरफ निकल गया था। उसने जब देखा इस इतने बड़े काफिले को बड़े बड़े नौजवान आ रहे हैं, ये कासिद जो था, एलची जो था, ये जाकर सीधा अपने उस ईसाई बादशाह को मिला और उसने रिपोर्ट दी कि भाई बात ये है कि हमारी बस्ती की तरफ, हमारी बादशाहत की तरफ नौजवानों का एक बहुत बड़ा काफिला आने वाला है और करीब वो इस बस्ती के ऊपर हमला कर दे। तुम्हारे अंदर उन लोगों के मुकाबला करने की कुव्वत और ताकत नहीं है, इसलिए कि वो बड़े हट्टे कट्टे जवान हैं और तू ऐसा ही बूढ़ा आदमी है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा भाई बात ये है कि अगर बात इसी तरह हो जिस तरह तुम कहते हो तो जाकर मेरी तरफ से उनको पैगाम देना कि भाई हम तुम लोगों के साथ लड़ नहीं सकते, हम नहीं लड़ते, आओ हमारे साथ सुनो करो, आओ हमारे साथ बैठो, डायलॉग करो। अब जब आकर बैठ गए तो वो जो ईसाई बूढ़ा बादशाह था उसने कहा कि भाई बात ये है कि तू इन लोगों का अमीर है, हम लड़ तो नहीं सकते, हमारे साथ मुआहिदा करो, सुलह करो, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे और इसके बदले में मेरे घर में एक बेटी है मेरी, वो मैं तुझे तेरे निकाह में देना चाहता हूं, इसके साथ तू निकाह कर ले। अब ईसाई बादशाह की बेटी इस दरवेश आदमी के निकाह में आई। अब जब इसके निकाह में आई तो शहजादी मिल गई, ससुर जो है वो बादशाह है बस्ती का। कुछ दिनों के बाद यही ससुर जो बूढ़ा था ईसाई, ये मर गया। अब जब मर गया तो सब लोगों ने मशवरा किया कि भाई अपने अमीर किसी को बना दे, बादशाह किसी को बना दे, लेकिन बादशाह बनाने का तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक ये दामाद है, इसी को क्यों ना बनाए। सबने मशवरा किया और मशवरा करके उस्मान को तख्त के ऊपर बिठा दिया, बादशाह बना दिया। अब जब उस्मान को बादशाह बनाया, उस्मान ने पूरे मुल्क के निजाम को तब्दील किया, अदालतों के निजाम को बदला, पार्लियामेंट के निजाम को बदला, कौमी सूबाई असम्बलियों के ईवानों के निजाम को बदला, बाजारों के निजाम को बदला, हर जगह के निजाम को बदल के रखा। अल्लाह के कुरान को नाफिज करके जो फैसला होता है कुरान के ऊपर फैसला होता है, कुरान के ऊपर फैसला होता है। और यहीं से फिर खिलाफत उस्मानिया का आगाज हुआ। खिलाफत उस्मानिया ये ऐसी ही बनी थी। ये उस्मान है ना, ये उस्मान यही दरवेश सिफत आदमी था कि जिसने कुरान की तरफ पांव फैलाकर अल्लाह के सामने रोया, फरियाद की, गिड़गिड़ाया कि अल्लाह तेरे कुरान की कदरदानी न कर सका। इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने इतना नवाजा कि मुल्क का बादशाह बना दिया और फिर जाकर एक बहुत बड़ी खिलाफत अल्लाह पाक ने इसे अता फरमाई। ये कुरान की बरकत है। आज हम भी अगर इस कुरान को पढ़ें, अपने घरों में बच्चों को पढ़ाएं, घर के अंदर माहौल बनाए, तो अल्लाह ने जो फजीलतें, जो बशारतें पैगंबर पाक की जुबान अतहर से सुनाई है, हम भी उन बशारतों के मुस्तहिक बन सकते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत का मामूल था कि रमजान के अंदर कुरान पाक के 63 खत्म किया करते थे। कितने? 63 खत्म। 63, एक खत्म दिन में, एक खत्म रात में और 3 खत्म तरावी में। पहले अशरे में एक, दूसरे अशरे में एक, आखिरी अशरे में 63 खत्म क्या करते थे। इंसान थे ना, इंसान थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने हालात में लिखते हैं, सफर किया उन्होंने मक्का से मदीना, पैदल सफर 16 दिन लगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रास्ते में मुझे 16 दिन लगे और हर दिन मैंने एक कुरान का खत्म किया। जब मैं मदीने पाक पहुंचा तो 16 खत्म मेरे कुरान के पूरे हो गए। आजकल हम देखें कि हमने कुरान करीम की कितनी तिलावत की है, रमजान में कितने खत्म हमने किए।
ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتوں نے کتنے ختم کیے. یہ افضال اعمال اٹھا کر آپ دیکھیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابیات کا معمول تھا کہ وہ گھر کا سارا کام کرتی تھیں اور سارا کام کرنے کے باوجود روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. 10 پارے. آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں قرآن کی کتنی تلاوت کرتی ہیں. بہرحال دعا کرو کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا عظیم بابرکت مہینہ ہے. طاق راتوں میں سے بھی کچھ راتیں باقی ہے. اس میں بھی اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. جتنی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو وہ معاف فرما دے. اور قاری صاحب نے ختم کے بعد جتنی دعائیں ایک درد دل سے مانگی ہے اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول اور منظور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.